अफरा-तफरी की तरफ हालात को ले जाया जा रहा है। जिस पार्टी के लिए इंतजामात किए गए, जिस पार्टी के लिए इलेक्शन करवाया गया, सिर्फ वो पार्टी सुकून में है। मौलाना को 4-5 मेंबरान और दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत साजी के हवाले से सियासी जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी की कमेटियां जो हैं उनकी भी मुलाकातें जारी हैं। कब तक नतीजा आएगा इस हवाले से बताऊंगा। मेरी बात हुई है कमेटी के मेंबरान से। और इसके अलावा आसिफ अली जरदारी कल बलूचिस्तान जा रहे हैं। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए एक्टिविटीज तेज कर दी गई हैं, सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं, कोशिशें। और इसके अलावा पीटीआई के साथ भी पीपल्स पार्टी का राबता हुआ है। पीपल्स पार्टी सिर्फ नून लीग के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही, बल्कि पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ भी मुज़ाकरात का फैसला किया है। और पीटीआई के फिर मुज़ाकरात आज अभी जब मैं वीलाग कर रहा हूं जमात इस्लामी के साथ भी हुए हैं। और दोनों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि मिलकर धांधली के खिलाफ, मुबैना तौर पर जो धांधली कराई गई है, इसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। सिंध में पीर पागाड़ों की सरबराही में जीडीए ने बड़ा एहतजाजी धरना लगाया हुआ है जामशोरों में। और जेयूआई ने फिर सिंध और पंजाब का बॉर्डर बंद कर दिया हुआ है, धरना लगाया हुआ है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जेयूआई के धरने अलग चल रहे हैं। जीडीए के इस धरने में जेयूआई भी शामिल हुई है। राशिद महमूद सुमरो जेयूआई के कारकुनान की क़यादत करके जीडीए के धरने में शरीक हुए हैं। और इसी तरह नासिर महमूद सुमरो की क़यादत में और मौलाना अब्दुल करीम हालेजवी की क़यादत में सिंध और पंजाब का बॉर्डर बंद कर दिया है जेयूआई के कारकुनान ने। तो एक अफरा तफरी की तरफ जो हालात को ले जाया जा रहा है। और जमात इस्लामी भी एहतजाज में है, खुद पीटीआई भी एहतजाज में है। और पीपल्स पार्टी भी एहतजाज में है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी भी एहतजाज में है। नून लीग सिर्फ एहतजाज में नहीं है। जिस पार्टी के लिए इंतजामात किए गए, जिस पार्टी के लिए इलेक्शन करवाया गया, जिस पार्टी के कायद को लाडला बना के लाया गया, सिर्फ वो पार्टी सुकून में है। क्योंकि उनको तो तोड़ तोड़ कर लोग दिए जा रहे हैं। जिस तरह 2018 में जहाज भर भर के इमरान खान को दिए गए थे, बिल्कुल उसी तरह ही अब पीटीआई, अब नून लीग के लिए लोग तोड़े जा रहे हैं। और आज भी लोग इसमें शामिल हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन शामिल हुए हैं नून लीग में। बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं, आज़ाद अरकान। और इसमें जी खबर आई है कि नून लीग को कौमी असम्बली की 1 और पंजाब असम्बली की मजीद 6 नशस्तें मिल गई हैं। कौमी असम्बली के हल्का एन-ए 92 बखर से आजाद हैसियत से इंतखाब जीतने वाले रशीद अकबर नवानी नून लीग में शामिल हो गए हैं। पीपी 90 बखर से भी अहमद नवाज नवानी और नून लीग में शामिल हुए हैं। पीपी 92 और 93 बखर से कामयाब आमिर इनायत शाबानी और पीपी 272 मुजफ्फरगढ़ से जीतने वाले राना अब्दुल मन्नान भी नून लीग को प्यारे हो गए हैं। पीपी 205 खानेवाल से अकबर हयात हिराज और पीपी 212 खानेवाल से असगर हयात हिराज भी नून लीग में शामिल हो गए हैं। और नून लीग की नायब सदर जो हैं और नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से आज़ाद मेंबरान इन्होंने मुलाकात की है। रशीद अकबर नवानी, अहमद नवाज नवानी, आमिर इनायत शाहानी, राना अब्दुल मन्नान, अकबर हयात हिराज और असगर हयात हिराज का नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है इन्होंने। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और नून लीग की नायब सदर ने नून की पाकिस्तान अवाम और पंजाब के लिए खिदमात तारीखी हैं। ये आज़ाद अरकान ने कहा है कि जी बड़ी खिदमात है नवाज शरीफ की। मरियम नवाज ने इनको वेलकम किया है, शुक्रिया अदा किया है कि आप हमारे प्यारे हो गए हैं हमारी पार्टी को। तो नून लीग को जहाज तो भर भर कर नहीं दिए जा रहे, लेकिन अरकान पकड़ पकड़ कर भेजे जा रहे हैं कि भाई नून लीग के बंदे पूरे करें। पीटीआई मौलाना फजल रहमान के साथ कल मुलाकात कर चुकी है। असद कैसर की सरबराही में पीटीआई का डेलीगेशन मौलाना के पास गया और अब
جو پہلے اتحادی تھے، مسلم لیگ نواز، مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی، اب یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں، مولانا خلاف ہو گئے ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف ہو گئے ہیں، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنا حصہ تو لے لیا، مولانا کو حصہ لینے نہیں دیا۔ اب مولانا کو حصہ اپنا ملتا، جو ڈیو شیئر ان کا بنتا ہے جے یو آئی کا، تو مولانا کو کوئی اعتراض نہ ہوتا نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے میں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے میں، لیکن مولانا کو ہروایا گیا، مولانا کی پارٹی کو صفایا کر دیا گیا، پارٹی کا 6 ممبران بڑی مشکل سے نکل آئے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا کو 4-5 ممبران اور دیے جائیں گے، کوئی 10-11 تک نشستیں مولانا کو مل سکتی ہیں۔ یعنی اسد محمود کے حلقے میں کچھ پولنگوں پہ دوبارہ الیکشن ہونے جا رہا ہے 19 تاریخ کو، 17 کو ہونا تھا لیکن 17 کا الیکشن کمیشن نے پوسٹ پون کر دیا۔ اب 19 تاریخ کو اسد محمود صاحب کے حلقے میں کچھ پولنگز جو رہتی تھیں، کیونکہ وہ رہتی اس طرح تھی، مولانا نے یہ خود بتایا تھا کہ فوجی، پاک فوج کے جوان، ریٹرننگ افسر، جو پولنگ افسران اور جو ایجنٹس وغیرہ تھے، ان کو پولنگوں پر پہنچا کے آئے، اور اس کے بعد طالبان آئے اور ان مختلف پولنگ اسٹیشن سے عملے کو اٹھا کر اغوا کر کے لے گئے، یعنی پولنگ ایجنٹس وغیرہ سب اٹھا کر لے گئے۔ تو طالبان نے بعد میں پھر الیکشن ہو جانے کے بعد 3 دن کے بعد ان کو رہا کر دیا، تو وہ پولنگیں رہ گئی۔ تو الیکشن کمیشن نے ان پولنگز پر دوبارہ انتخاب کا اعلان کیا ہے 19 فروری کو۔ تو 19 فروری کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ نشست بھی شاید جے یو آئی کی مل سکتی ہے، جے یو آئی کو، اور اس طرح کہیں دوبارہ گنتی کا معاملہ ہے، کہیں اور معاملہ ہے۔ لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی کو شکایات، جو پیپلز پارٹی سے شکایات ہیں جے یو آئی کو، کہ بھئی 2 نشستیں قومی اسمبلی کی ہم جیتے ہیں اور 7 نشستیں صوبائی ہم جیتے ہیں، یہ بقول راشد محمود سمرو صاحب کے۔ تو اگر سندھ سے یہ واقعی نشستیں جیتی ہیں، جن کا فارم 47 بھی راشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے، الیکشن کمیشن کو بھی دکھایا ہے ہم نے، تو یہ اگر وہاں سے بھی نشستیں 1-2 مل جاتی ہے، فرض کریں تھوڑا بہت ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، تو پھر مولانا ان کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال مولانا مذاکرات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، اور پی ٹی آئی چلی گئی ہے مولانا کے پاس۔ تو سیاست میں کہتے ہیں نا کہ حرف آخر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو واقعی حرف آخر کچھ نہیں ہوتا۔ کسی نے سوچا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان ایک دوسرے سے بات کریں گے، اور عمران خان پرسوں تک تو کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، نون کے ساتھ، پی پی کے ساتھ منع کر دیا تھا، لیکن اب مولانا کے ساتھ مذاکرات کے لیے کہہ دیا، کیونکہ مولانا بھی متاثر ہے اس وقت، پی ٹی آئی بھی رو رہی ہے کہ بھئی ہمارا حق کھا لیا گیا ہے، حق چھین لیا گیا ہے، ہمیں حق اپنا نہیں دیا گیا، پراپر جو حصہ ہمارا بنتا تھا وہ نہیں دیا گیا، اس پر پی ٹی آئی بھی رو رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی مذاکرات بھی اسی چکر میں کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ آج مذاکرات ہوئے ہیں، یہ بڑا بریک تھرو ہے۔ لیکن پھر پیپلز پارٹی بھی، آج میری ندیم افضل چند سے بات ہوئی کہ کمیٹیاں کیا کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کمیٹی آج بھی بیٹھی ہے، کل بھی بیٹھے گی، کل ہم حتمی اعلان کر دیں گے۔ یعنی امکان قوی یہ ہے بقول ندیم افضل چند کے کہ کمیٹیوں نے جو سفارشات دی ہیں وہ کل دونوں جماعتوں کے قائدین یا دونوں جماعتوں کی کمیٹیاں کل اناؤنسمنٹ کر دیں گی کہ کیا کیا معاملات طے ہوئے ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ گلے شکوے بھی ہوئے ہیں نون لیگ کے حوالے سے، ماضی میں تجربات نون لیگ کے ساتھ اچھے نہیں رہے پیپلز پارٹی کے، تو انہوں نے کہا بالکل بہت زیادہ گلے شکوے ہوئے ہیں، اور انتہائی سخت ترین گلے شکوے ہوئے ہیں جو میں ابھی ٹی وی پر بتا نہیں سکتا۔ یہ بقول ندیم افضل چند کے کہ ہم نے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، اور گلے شکوے ماضی کے میثاق جمہوریت میں کس طرح کیا نون لیگ نے میثاق جمہوریت کر کے، اس کے بعد کس طرح خلاف ورزیاں کی، 2008 سے 2013 تک کس طرح انتقام کا نشانہ بنایا پیپلز پارٹی کو، پھر یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں کس طرح رویہ رہا تھا نون لیگ کا، یہ ساری شکایات انہوں نے کی ہیں، تاکہ اب اگر اتحادی بن رہے ہیں تو پھر اب یہ شکایات دوبارہ نہ ہو ہمیں، اور یہ نہ دہرائی جائیں۔ یہ پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے نون لیگ کے ساتھ، تو کل اناؤنسمنٹ کی جائے گی۔ اور پھر ندیم افضل چند نے یہ بھی بتایا کہ آج رات ہماری اور بھی 2 جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، مذاکرات ہیں، جن میں میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی رابطہ کرے گی اور مذاکرات کرے گی۔ تو آصف علی زرداری پھر بلوچستان میں بھی
وہاں پہ بھی اپنا وزیر اعلیٰ لانا چاہ رہے ہیں۔ سرفراز بگٹی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کبھی امکان ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے، اور کل آصف علی زرداری کوئٹہ جا رہے ہیں۔ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کوئٹہ میں ڈیرا ڈالیں گے اور وہاں پہ نون لیگ کے ساتھ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ، یعنی باپ کی پارٹی جو ہے، جو زرداری صاحب نے بنوائی تھی سمجھے، ان دونوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہ رہے ہیں بلوچستان میں۔ اور آزاد ممبران بھی بلوچستان میں کچھ ہیں جو بھی آصف علی زرداری کے ساتھ، یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں، پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ، ان سے بھی آصف علی زرداری ملاقاتیں کریں گے۔ اپنی پارٹی کے جو امیدوار جیتے ہیں بلوچستان میں، ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں گے، اور حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ جو ہیں وہ وہاں پر کوئٹہ میں بیٹھ کر کریں گے بلوچستان کے لیے۔ تو مرکز کے لیے تو نون لیگ کے ساتھ جوڑ توڑ کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں مولانا فی الحال مذاکرات اور جوڑ توڑ ابھی ملاقاتیں اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، تو مولانا فی الحال تو اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن مولانا کے لیے بھی بہت سارے لوگ یہ تجزیہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ مولانا فی الحال پہلے مرحلے میں تو حکومت میں شامل نہیں ہو رہے، لیکن مولانا آگے چل کر، کیونکہ یہ غیر فطری اتحاد ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جے یو آئی کا غیر فطری اتحاد ہے، یہ فطری اتحادی ہیں آصف علی زرداری کے اور نواز شریف کے۔ آصف علی زرداری کے زیادہ ہیں، لیکن آصف علی زرداری نے ٹرسٹ خراب کیا ہے بہت سارے معاملات پر مولانا کا، جس کی وجہ سے مولانا نے قربت بڑھائی تھی نون لیگ کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، لیکن نواز شریف بھی مولانا کے ساتھ ہاتھ کر گئے ہیں۔ دونوں جماعتوں نے ہمیشہ ہاتھ کیا ہے مولانا کے ساتھ۔ یہ میں دونوں جماعتوں کو، تینوں کو بلکہ کور کرتا رہا ہوں، پی ڈی ایم کو کور کرتا رہا ہوں، مولانا کی جماعت کو مسلسل کور کر رہا ہوں 20 سال سے، اور نون لیگ کو کور کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کو کور کر رہا ہوں۔ تو یہ مولانا کے ساتھ ٹریجڈی کرتے رہے ہیں، ہاتھ کرتے رہے ہیں۔ اس دفعہ مولانا کے ساتھ زیادہ بڑا ہاتھ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے مولانا ان دونوں جماعتوں سے فی الحال خفا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آئے گا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔